ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یاران طریقت و شریعت، ذکر اہل بیت اطہار، ذکر شہداء کربلا معلیٰ، ذکر سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کی یاد میں محفل پاک سجی ہوئی ہے. رب تعالیٰ کا قرآن پاک آپ نے سنا کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربیٰ، صرف اپنے قرابت داروں سے مودت کا کرتا. اور وہ گھرانہ کون سا ہے جن کو ہم سارے پنجتن پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ کون پنجتن پاک ہیں؟ جہاں پر نام محمد مصطفیٰ آ جائے، نام حضرت علی مرتضیٰ آ جائے، نام سیدہ فاطمہ الزہراء آ جائے، نام امام حسن مجتبیٰ آ جائے، نام امام حسین سید الشہداء آ جائے، جب یہ 5 نام آتے ہم کہتے ہیں یہ پنجتن پاک کے نام ہیں. اور پنجتن پاک بنایا کس نے ہے؟ اگر کسی مفتی نے بنایا ہوتا تو اپنے فتوے کے اندر تبدیلی کر لیتا، کسی عالم دین نے بنایا ہوتا تبدیلی کر لیتا، لیکن بنایا اس نے ہے کہ ساڈا نبی ایویں تے نے لب کھولدا آپ دی زبان میں جو رب بولدا. حضور کا فرمانا خدا کا کہنا ہے. میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی سے آئے، میرے آقا نے فجر کی نماز ادا فرمائی اور مسجد نبوی سے باہر نکلے. آپ نے کالے رنگ کی چادر مبارک لی ہوئی ہے، آپ نے کالے رنگ کی چادر مبارک لی ہوئی ہے. جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مرط اسود، جاء علی فادخلہ، ثم جاءت فاطمہ فادخلہا، ثم جاء حسن فادخلہ، ثم جاء حسین فادخلہ معہم. میرے آقا نے کالے رنگ کی چادر لی ہوئی ہے. سیدہ زہرا کے گھر آئے تو آپ نے چادر کا پلڑا مبارک اٹھا کر فرمایا علی میری چادر میں آ جاؤ، اے فاطمہ میری چادر میں آ جاؤ، اے حسن میری چادر میں آ جاؤ، اے حسین میری چادر میں آ جاؤ. اور چادر کا پلڑا مبارک ڈال کر ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو ہمیشہ پاک رکھنا. سبحان اللہ. یہاں سے لفظ پنجتن پاک کا ہے کہ 5 وہ جسم جن کی پاکی کا اعلان زبان رسول بھی کہتی ہے، رب کا قرآن بھی کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ پاک نے ان کو ہمیشہ پاک کر دیا ہے. سبحان اللہ. اور انہی ہستیوں کے بارے میں فرمایا میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، ایک اہل بیت. جو ان کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور دیکھیے حضور نے تو سمجھانے کے لیے اپنی امت کو فرما دیا 2، لیکن ہمارا عشق کہتا ہے 2 نہیں، چیز ایک ہی ہے. رب کا فرمان ہے، اگر رب کے فرمانوں کو ورقوں میں دیکھنا ہو تو قرآن کے 30 پارے دیکھ لو. اگر رب کے فرمانوں کو مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا دیکھنا ہو پنجتن پاک کا گھرانہ دیکھنا. اللہ سبحان اللہ. ہے کیا رب کے فرمان، رب کی آیات، رب کی نشانیاں اگر ورقوں میں دیکھنا ہو تو 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، ان کو دیکھ لو. اور اگر چلتی پھرتی تفسیریں دیکھنی ہو تو مدینہ کی گلیوں میں پنجتن پاک کا گھرانہ دیکھ لو. جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی اہل بیت نے کر کے دکھا دیا.
وہی قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ بے شک سبحان۔ اور دیکھیے کہ اہل بیت کی یاری کیسی قرآن کے ساتھ، ایسی یاری ہے قرآن کے ساتھ کہ مدینے میں ہو اہل بیت قرآن پڑھتے ہیں، مکے میں ہو اہل بیت قرآن پڑھتے ہیں، سفر میں ہو اہل بیت قرآن پڑھتے ہیں، حضر میں ہو اہل بیت قرآن پڑھتے ہیں، ارے جس حال میں ہو اہل بیت قرآن پڑھتے ہیں۔ اس سے بھی اگلی بات کہ سر تن سے جدا ہو جائے اہل بیت پھر بھی قرآن۔ میاں صاحب نے فرمایا یاری یاری ہر کوئی آکھے، یاری یاری ہر کوئی آکھے، واہ حسین دی یاری تے چڑھ نیزے تے قرآن سنایا او قرآن دا گالی۔ یاری یاری ہر کوئی آکھے، واہ حسین دی یاری تے چڑھ نیزے تے قرآن سنایا او قرآن دا گالی۔ سرطن سے جدا ہو جائے قرآن سنانا میرے آقا کے حسین کا ہی کام ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے، اور یاد رکھیے ان ہستیوں کی محبت میں زندگی گزارنا اور ان کی محبت میں آنسو بہانے کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، ان کی محبت میں آنسو بہانے کو حقیر نہ سمجھنا۔ کیوں؟ ارے وہ تو کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، حدیثیں تو یہ کہتی ہیں ابھی وہ بچے ہیں میرے آقا ان پر آنسو بہا رہے ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے، عمر مبارک 6 سال سے نیچے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ران پر حضور کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں، میرے آقا کے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم ہے جو بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک ران پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں، ایک ران پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم بیٹھے ہیں، اور ایک ران پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں، اور جبریل امین آ گئے، جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے اور ساتھ پیغام بھی ہے کہ آپ کی گود میں اس وقت 2 شہزادے ہیں، آپ کی گود میں 2 شہزادے ہیں، اس میں سے ایک مجھے دے دو، ایک کی عمر بڑھا دو۔ دیکھو سرکار کے اپنے بیٹے ابراہیم ہیں، ادھر حسین ابن علی ہیں، جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ رب کہتا ہے کہ ایک بچہ مجھے دے دو اور ایک کی عمر کا فدیہ دوسرے کا ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا مجھ سے ابراہیم لے لو، مجھ سے ابراہیم لے لو۔ سرکار کے اپنے بیٹے، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آپ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا تجھے پتا نہیں ہے کہ اگر ابراہیم جائے گا تو صرف محمد مصطفیٰ روئیں گے، اگر حسین جائے گا فاطمہ بھی روئے گی، محمد مصطفیٰ بھی روئیں گے۔ مجھے اپنا رونا قبول ہے، فاطمہ کے آنکھوں کے آنسو مجھے نہیں۔ اللہ میں نہیں چاہتا کہ میری فاطمہ الزہرا کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم بچپن میں ہی تشریف لے گئے، اور حسین ابن علی آپ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت ام سلمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ آئیں تو حضور رو رہے ہیں، میرے آقا رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ما یبکی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ اکیلے بیٹھے کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ روتا تو وہ ہے کوئی باتیں کرنے والا ہو، کوئی باتیں سنانے والا ہو، باتیں سنے بندے کو دکھ آتا ہے۔ یا رسول اللہ حجرے میں اکیلے بیٹھے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ میرے آقا فرمایا اے ام سلمہ جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کر بتایا کہ یہ جو آپ کا نواسہ حسین ابن ہے نا، آپ کی قوم ہی اس کو شہید کرے گی، اللہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ دیکھیے کربلا میں شہید ہو گئے حسین، آج ہم ان کی محبت میں آنسو بہاتے ہیں۔ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ ابھی 45 سال پہلے یا 50 سال پہلے حسین گود مصطفیٰ میں ہیں، میرے آقا آنسو بہا رہے ہیں، اللہ میرے آقا آنسو بہا رہے ہیں۔ اور فرمایا اے ام سلمہ جبریل نے مجھے وہاں کی مٹی بھی لا کر دی ہے،
وہاں کی مٹی بھی لا کر دی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں سرکار نے جب اپنا ہاتھ مبارک کھولا تو میدان کربلا کی سرخ رنگ کی خاک تھی۔ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ اس خاک کو کسی شیشی میں ڈال لو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گا سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے ایک شیشی میں خاک کو ڈال لیا، وقت گزرتا گیا، میرے آقا علیہ السلام کا میرے آقا دنیا سے تشریف لے گیا 11 ہجری کے اندر۔ 2.5 سال کا دور حضرت ابوبکر صدیق کا گزر گیا، 11 سال کا دور جو حضرت عمر فاروق کا گزر گیا، اور اس کے بعد جو 14 سال کا دور عثمان غنی کا گزر گیا، 4 سال کا دور مولا علی مرتضیٰ کا گزر گیا، 6 مہینے امام حسن مجتبیٰ کے گزر گئے۔ سن 61 ہجری آ گئی جب وہ یزید اپنے تخت حکومت میں بیٹھا اور اپنی بدبختی کا اس نے توق اپنے گلے میں ڈالا، تو جس دوپہر کو میدان کربلا میں حسین ابن علی شہید ہو رہے ہیں، حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہاں کربلا تھا، کہاں مدینہ ہے، میں اپنے حجرے میں سو رہی ہوں، دوپہر کا وقت ہے، خواب میں آقا محمد مصطفیٰ آتے ہیں، آپ کی زلف مبارک کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، داڑھی کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، میں خواب میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ آپ کے بال مبارک اڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا ام سلمہ تجھے پتہ نہیں ہے میرا حسین شہید ہو گیا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، ترمذی کے اندر وہ کتابیں جن کو کہا جاتا ہے صحاح ستہ مسند حوالے، تو آپ ام سلمہ کہتے ہیں خواب میں تو حضور نے فرما دیا حسین شہید ہو گیا ہے، میں فوراً اٹھی، جاگی، دوپہر کا وقت تھا نا، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا تھا جس دن یہ خاک خون بن جائے گا میرا حسین شہید ہوگا۔ کہتے ہیں میں فوراً گئی اس الماری یا جالے کی طرف جہاں پر میں نے شیشی رکھی ہوئی تھی، جب میں نے اٹھا کر دیکھا کربلا کی خاک خون بنا ہوا، میں نے کہا کہ آقا خواب میں بھی بتا گئے ہیں اور یہ جو ہے نا ادھر نشانی بھی بتا گئے ہیں۔ تو یاد رکھیے اہل بیت کی محبت یہ ایمان ہے، اہل بیت کی محبت یہ دین ہے، اسی وجہ سے آپ خواجہ چشت میں فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین۔ لوگ اگر دین دیکھنا ہو تو حسین دین ہے، اور دین کے درخت کو بچانے والے بھی حسین ہیں۔ اللہ دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ یاد رکھیے کہ پیارے حسین کی محبت اور اس میں جو آنسو بہتے ہیں ان کو حقیر نہ سمجھا جائے، کیونکہ ان آنسوؤں کے وزن کا پتہ اس وقت چلے گا جب میدان معاشر میں ترازو لگے گا نا، ترازو لگے گا، تو جو محبت اہل بیت میں، محبت حسین میں آنسو ہوں گے ان کا وزن کتنا ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ پیارے حسین سے محبت اور پیارے حسین کی سیرت سے محبت اور یزید سے نفرت، یزید سے نفرت اور یزید کے کردار سے نفرت، دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ اگر یزید سے تو نفرت ہے لیکن یزید کے کردار سے نفرت نہیں ہے تو سمجھ لیں ابھی محبت ناقص ہے، کیونکہ امام حسین کو یزید کے کردار سے نفرت تھی، کیونکہ یزید بدبخت ہر حلال کو حرام کر دیا اور اس نے زندگی میں وہ کام کر دیے کہ جن کی مثال لانا بھی مشکل ہے، کہ بدکاری اور اس کے علاوہ جتنے بھی وہ کام تھے جو اس کے بارے میں تاریخ کی کتب مستند کہتی ہے کہ یزید نے وہ کام کیے کہ جس کی وجہ سے سارے متفق علماء کہتے ہیں کہ فاسق و فاجر ہونے میں ذرا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے تو اپنی بات کر دی، آپ نے فرمایا صرف فاسق و فاجر نہیں، یزید کافر ہے۔
امام احمد بن حنبل مسند امام احمد کے لکھنے والے حدیث کے بہت بڑے امام، آپ نے فرمایا یزید کافر ہے، باقی سارے امام کہتے ہیں یزید فاسق و فاجر ہے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا ابا جی یزید کافر کیسے ہے؟ فرمایا تو نے وہ واقعہ سنا ہے کہ نہیں جب یزید کے محل میں پیارے حسین کا سر اقدس آیا تھا تو یزید نے ہونٹوں پر چھڑی لگا کر کہا تھا کہ آج ہم نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور بدر میں کیا ہوا تھا؟ بنو امیہ یزید کے خاندان ان کے بڑھ کے بدر میں 70 میرے آقا کے 313 جان نثاروں نے 70 کو میدان بدر میں نار کیا تھا اور 70 قیدی بنے تھے۔ تو یزید کے دل میں وہ کفر مخفی تھا، یزید کے دل میں وہ کفر مخفی تھا۔ بے شک بن گیا مسلمانوں کا امیر بن گیا، لیکن آج اس کی زبان سے وہ کفر نکل ہی آیا کہ آج ہم نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یزید کے کفر میں بھی شک نہیں ہے، تو اس لیے یزید سے نفرت، یزید کے سارے کردار سے نفرت۔ اور یاد رکھیے کہ کچھ لوگ آج کے زمانے میں بھی یزید کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے لیے مختصر ایک ہی حل ہے کہ جس کو یزید سے پیار ہے وہ بھی تیار ہو جائے، جس کو حسین سے پیار ہے وہ بھی تیار ہو جائے۔ تو پھر ہوگا کیا؟ جس کو یزید سے پیار ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اے اللہ میرا حشر قیامت والے دن یزید کے ساتھ ہو، اور ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارا حشر حسین کے غلاموں میں۔ حسین کے غلاموں میں ہو۔ اور یاد رکھیے چاہے کتابیں لوگ لکھتے رہیں یزید کے بارے میں، کتابیں لوگ لکھتے رہیں، تقریریں کرتے رہیں، لیکن ایک دفعہ کسی پٹھان نے کہا تھا کہ خان صاحب جو ہے نا اندر کی بات جو تم بھی جانتا ہے اندر کی بات ہم بھی جانتا ہے، اندر کی بات تم بھی جانتا ہے اندر کی بات ہم بھی جانتا ہے۔ یزید کی تعریفیں جتنی کر لے کوئی، لیکن پتہ اس کو بھی ہے کہ میں نے دعا نہیں کرنی قیامت والے دن میرا حشر یزید کے ساتھ ہوگا۔ دعا ہر کوئی یہی کرے گا کہ حشر ہو تو حسین کے غلاموں کے ساتھ، امام پاک کے غلاموں کے ساتھ ہوں۔ دنیا میں صدیاں بیت گئی، کسی نے اپنے بچے کا نام غلام یزید نہیں رکھا، غلام شمر نہیں رکھا، لوگ بچوں کے نام رکھتے ہیں صابر حسین، غلام حسین، غلام حسن، غلام علی، غلام نبی، غلام رسول۔ پتہ چلا لوگوں کو کل بھی حسین کی غلامی پر ناز تھا، آج بھی حسین کی غلامی۔ اچھا دعا ہے کہ اللہ پاک ان ہستیوں کی محبت پر زندہ رکھے اور ان ہستیوں کی محبت پر موت آئے اور میدان معاشر میں انہی ہستیوں کے جھنڈے تلے کھڑے ہوں۔